نوجوانوں کا رول ہے جموں کشمیر کے نوجوانوں کا، کتنا سنجیدگی سے وہاں وہ لے رہے ہیں؟ جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں، یہ کوئی اوپر سے نہیں آئے گا یا ہم سوچیں گے کہ کوئی دلی کی لیڈرشپ چینج کرے گی۔ میں یہ کہتا تھا کہ چینج جو ہوگی وہ ہماری۔ ایشین میل پوڈ کاسٹ دیکھنے والوں کو رشید راحل کا سلام۔ آج ہم آپ کو ایسے ایک یوتھ کے ساتھ ملاقات کروا رہے ہیں جو واقعی وادی میں نوجوانوں کے لیے ایک نمونۂ عمل ہے۔ میرا مقصد ہے محترم توصیف رینا صاحب۔ توصیف رینا صاحب، ایشین میل پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم۔ بغیر کسی وقت ضائع کیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم اور پرورش کس ماحول میں اور کہاں سے شروع؟ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پہ دعوت دینے کے لیے۔ اور جہاں تک کا آپ کا سوال ہے، میں بارہمولہ اولڈ ٹاؤن کا رہنے والا ہوں، جس علاقے کا نام توحید گنج ہے۔ میں زیادہ تر میری لائف بارہمولہ میں ہی گزری ہے۔ میرے اسکول اور میرا کالج بھی بارہمولہ میں ہی ہوا ہے۔ میں نے ماس کمیونیکیشن سے گریجویشن کی ہے ڈگری کالج بارہمولہ سے۔ میں بھی آپ کی طرح صحافت سے ہی وابستگی رکھتا تھا، اور پھر ہم نے کالج میں جب ہم نے تھوڑا بہت گلوبل یوتھ فاؤنڈیشن ایک آرگنائزیشن بنائی جہاں پہ ہم کچھ اویئرنیس پروگرامز کرتے تھے، تو بیچ میں ہم 5-6 سال کے لیے سری نگر شفٹ ہوئے تھے بیمنا میں، تو لیکن زیادہ تر میرا ٹائم جو ہے وہ بارہمولہ میں ہی گزرا ہے۔ سیاست میں آنے کا مقصد کیوں سیاسی میدان ہی آپ نے چن لیا؟ دیکھیے، میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں۔ میں اپنے آپ کو کوئی پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں سمجھتا ہوں۔ ہم نے سوشلی کچھ اویئرنیس کیمپس کیے تھے، پروگرامز کیے تھے جب ہم کالج میں تھے، اور ساتھ ساتھ میں نے ماس کمیونیکیشن سبجیکٹ لیا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں جب ہم کوئی نیوز رپورٹ کے لیے جاتے تھے، جو ہم نے گراؤنڈ لیول پہ پرابلمز دیکھی، ایشوز دیکھے، تو پھر ایک دن ہم نے دیکھا کہ اس کا ازالہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی سٹوری لکھتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے کچھ نوجوان دوست تھے جو اسی کالج میں پڑھتے تھے، کچھ ہائی سیکنڈری میں پڑھتے تھے۔ کہیں ایک علاقے میں ہم ایک نے اسٹوری کی تھی ہم نے کہ وہاں پہ پانی کی بڑی قلت ہے، وہاں پہ پانی نہیں آتا۔ تو پھر 10-15 دن ہمارا وہاں سے ایک دن چکر لگ گیا، تو کسی ایک لیڈی نے مجھے، آج بھی ہے، وہ بڑی اولڈ لیڈی تھی، نے مجھے کہا کہ آپ یہاں آئے تھے، آپ نے فوٹو شوٹو اٹھائے ہیں، وہ پھر کیا ہوا اس کا؟ تو پھر میں تھوڑا سا اور سنجیدگی سے میں نے دیکھا کہ جو لکھتے ہیں اس پہ کوئی کاروائی ہوتی نہیں ہوتی۔ پھر میں کسی آفس میں چلا گیا، کسی دفتر میں چلا گیا، پھر میں نے اس پہ تھوڑا سا پرسنلی میں نے وقت گزارا کہ یہ کیوں نہیں مسئلہ حل ہوا۔ پھر مجھے لگا کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے، مطلب جو ہماری میڈیا کا کام ہے وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں ایشوز، لیکن جو سالو کرتا ہے وہاں کا جو وہ سفر ہے وہ بڑا کیا کہتے ہیں ڈیفیکلٹ ہے، اور ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ ہم وہ پرابلم جو ہے اس کا ازالہ کرا سکے۔ تو پھر میرا وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم سٹارٹ ہو گیا۔ یعنی آپ کسی پولیٹیکل لیڈر سے انسپائر اس کے لیے نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ میں لوگوں کے پرابلم سے انسپائر تو نہیں بولوں گا، مجبور ہوا جو میں نے دیکھے گراؤنڈ لیول پہ جو ایشوز ہوتے تھے۔ جموں کشمیر پالیسی انسٹیٹیوٹ بنانے کا کیا مقصد تھا؟ بیسکلی جیسے میں نے آپ کو بولا کہ میں جرنلزم بیک گراؤنڈ سے ہیں، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور میرے جو دوست ہیں جاوید صاحب، وہ ترال سے، انہوں نے بھی ماسٹر جرنلزم میں کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کافی بار کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ویسا ماحول نہیں ملتا جہاں پہ وہ اپنے آئیڈیاز ایکسپریس کر سکیں، ریسرچ کر سکیں، لکھ سکیں جو ان کے تھاٹس ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک ماحول بنا تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے لیے کام کرتا تھا، ان کا ہی ویو پوائنٹ لے کے کام کرتا تھا۔ جو ہمارے پاس یہاں ماحول تھا تو کوئی نہ کوئی جو اپنی آزادانہ تھاٹ رکھتا ہے، ڈفرینٹ اس کا اگر کوئی اوپینین یا اپروچ ہوتا تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا لکھنا، وہ آئیڈیاز ایکسپریس کرنا۔ تو ہم نے پھر ایک چھوٹا موٹا آن لائن ایک پلیٹ فارم سٹارٹ کیا تھا جہاں پہ ہم نے ہمارے ساتھ، ایون کی خوش قسمتی سے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ خالی جموں کشمیر کے نوجوان نہیں جڑے، جو ملک کے باقی علاقوں سے آتے ہیں، کچھ تو جو انٹرنیشنل لیول پہ کچھ ہمارے ساتھ کچھ لوگ آئے ہیں جو کشمیر کو جاننا چاہتے ہیں، اور ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہم ٹورزم جو باقی چیزیں دکھانا چاہتے ہیں، تاکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو، تاکہ یہاں پہ جو روزگار ہو اس میں تھوڑا سا کمی ہو، لوگ کسی اور چیز میں انوالو ہو۔ ہمارا تھوڑا سا نیریٹو بڑا ریئل، ایک میں بتاؤں ایک ریئل نیریٹو جو ہم کشمیر کے بارے میں دکھانا چاہتے تھے، کیونکہ انٹرنیشنلی ہم نے دیکھا کہ کشمیر کو ہمیشہ سیل کیا گیا ہے، میزری اور پین، اور اس سے جتنے لوگوں کو پرسنل بینیفٹ ہوتا تھا وہی سب چلتا تھا۔ ہم نے دکھا ہے اس میں بہت کچھ ہے، کشمیر میں اور بھی چیزیں ہیں، جس طرح سے آپ آج ٹورزم فلو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا بھی مقصد تھا کہ اس کشمیر کو ایک اچھے نظریے سے انٹرنیشنل لوگ دیکھیں۔
जम्मू कश्मीर की सरकार या मरकज़ी सरकार आपके उन रिसर्च पेपर्स या आपके उन थॉट्स को कितना संजीदा लेते हैं और कितना उस पे फिर अमल हो जाता है? देखिए, हमारी कोशिश है हम जितना सिंसियरिटी से अपना काम करें। अब जो भी अगर कोई हमने कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज़ किया, एक सरकारी इदारा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके ऊपर हमने एक पेपर लिखा, तो अगले दिन हमें किसी बड़े ऑफिस से कॉल आता है कि हमारा कोई सीनियर अफसर सस्पेंड किया गया है, तो आपने क्या लिखा है ये? फिर वो हमसे मिले तो उनके साथ हमने बोला कि ये बहुत बड़ा इदारा है, आप इसमें काफ़ी नौजवानों को ले सकते हैं। फिर कुछ तो हमें लगा कि कुछ असर हैं, कुछ लोग हैं सरकार में या कुछ लोग हैं बड़े सिंसियर लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो ठीक हो जाए, तो वो बड़ा सिंसियरली और सीरियसली हमारे पेपर्स को देखते हैं, हमारे आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। ग्लोबल यूथ फाउंडेशन जिसके जनरल काउंसिल में आप हैं, क्या आलमी सतह पे जो नौजवानों का रोल है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का, कितना संजीदगी से वहाँ वो ले रहे हैं और क्या उनका नज़रिया है कश्मीर के यूथ्स के हवाले से? देखिए, जब मैं छोटा था मैं हमेशा अपने नौजवानों को ये बोलता था कि जो हालत है, जिस हालत में हम हैं, जब हम चेंज की बात करते हैं, ये कोई ऊपर से नहीं आएगा या हम सोचेंगे कि कोई दिल्ली की लीडरशिप चेंज करेगी। मैं ये कहता था कि चेंज जो होगी वो हमारे से होगी, हम लोगों को आगे आना चाहिए। आप अगर आज देखते हैं कि पॉलिटिक्स में आप देखें कि आज कितने यंग हमारे एमएलएज हैं, न्यू फेसेस हैं, एमपी हमारे, तो आप देखिए कुछ तो चेंज है। जहाँ तक ग्लोबल यूथ फाउंडेशन की बात है, हमने ये स्टार्ट की थी ऑर्गेनाइजेशन जब मैं कॉलेज में था। और ये स्टार्ट कैसी हुई थी, मैं एक दिन दिल्ली चला गया, तो मेरे एक दोस्त जेएनयू में पढ़ते थे, तो उनके साथ मुझे मौका मिला जेएनयू में जाने का। तो मैंने देखा कि बहुत सारे जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ वो माहौल नहीं था प्रोग्राम्स का, डिस्कशंस का। फिर एक और मेरे दोस्त जो मेरे बड़े भाई थे, वो डीयू में पीएचडी करते थे, तो उनके पास चला गया, तो मैंने देखा शाम को जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं। तो मैं बड़ा वहाँ पे इंस्पायर हुआ उस चीज़। मैंने कहा हमारे कॉलेज में तो नहीं होता है। तो जब मैं वापस आया तो हमने प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया करना, तो काफ़ी हमारे खिलाफ वहाँ पे लोग पहले प्रोपेगेंडा कर रही, क्या करें, हम छोटे थे, फर्स्ट ईयर के बच्चे थे। तो लेकिन फिर बैठे आहिस्ता आहिस्ता जो लाइक माइंडेड जो मेरे दोस्त थे, फिर हमने नाम लिखा ग्लोबल, क्योंकि नज़रिया आपका ग्लोबल होना चाहिए। तो उसी से फिर हमने स्टार्ट किया। फिर हमने अवेयरनेस कैंप्स किए जो ड्रग्स के रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड, बाकी चीज़ों को, उससे बड़ा ही लोग मुतासिर हुए फिर हमारे साथ। 3 दहाइयों तक जो एक सिलसिला यहाँ चला आइडियोलॉजी का, और उस आइडियोलॉजी के हवाले से कितना मुश्किल आपको सामने दरपेश आया कि उनका मुकाबला करने की? देखिए, आइडियोलॉजीज़ होती डिफरेंट होती है, ओपिनियंस डिफरेंस, मतलब एक ही प्रॉब्लम जो हमने देखी कि अगर मेरे और आपके नज़रिए में इख्तिलाफात हो तो आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप मुझे मनवा सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं मैं आपकी राह पे चलूँ, या मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरा व्यू पॉइंट है वो मैं आपको समझा सकूँ। लेकिन यहाँ पे मसला क्या था कि अगर मैं आपकी बात को नकारूँ, आपकी बात के साथ मैं सहमत नहीं हूँ, अगर मेरा अपना एक व्यू पॉइंट कोई है, तो फिर थ्रेट आना शुरू हो जाए, आपको हम जान से मार डालेंगे, आपको ये करें। तो वो मुझे लगता था ये एक बदकिस्मती का माहौल था यहाँ पे, कि जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात करते हैं। हालांकि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे भी जो वालिद साहब है, उनका एक डिफरेंट नज़रिया था, लेकिन जब हम बैठते थे हम बातचीत करते थे। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे वालिद साहब मेरे एक प्रोग्राम में थे, जब मेरा नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला का, तो मैं यही कहता था कि जो नज़रियात हैं, चाहे हम उनके साथ इख्तिलाफात करते हैं या हमारा जो नज़रिया है क्या वो उस नज़रिए के साथ उसको मानते हैं नहीं मानते, लेकिन जो थ्रेट वाला माहौल था, जो जान से मारने वाला माहौल था, ये गलत है, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि किसी की आइडियोलॉजी गलत है, वो माने जो उसका दिल करे, जो उसकी सोच हो, मेरा कोई उससे लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर लड़ाई इख्तिलाफात की, ये नज़रियात की है, तो वो ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये आता है कि जनाब आपको यहाँ से निकलना हो, आपको मार डालेंगे, आपको थ्रेट्स आते हैं, तो आप देखें कि उस सबसे कितनी बार आपको थ्रेट्स मिले हैं इस हवाले से, मुकामी सतह पे या इंटरनेशनल सतह पे? देखिए, लोकली तो मुझे हमेशा प्यार ही मिला, चाहे बारामूला के नौजवानों लोगों से पूछिए, जब मुझे मौका मिला मैंने वहाँ पे काम किया। अब यहाँ पे बहुत सारे जो इदारे होते हैं काम करते हैं, अब कौन किसके लिए काम करता है वो पता नहीं है।
تو تھریٹس تو آئی کافی بار بائی نیم، ڈیتھ کیا کہتے ہیں، تھریٹس بھی آئی فیس بک. حالانکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم نے یہ JKPI اسٹارٹ کیا اس پر ہمیں کتنا کچھ سننا پڑا، ایسی جھوٹی موٹی فیبریکیٹڈ کہانیاں لکھی میرے نام سے، میرے کسی دوست کے نام سے، یہی کہ یہ ٹارگیٹ تھا کہ یہ لوگ نہ کر سکے. اور آج آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جو نارمل فیملی سے آتے ہیں میرے جیسا، جو جن کا بڑا ہیمبل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جن کا کوئی باپ دادا سیاست میں نہیں ہے یا جن کا کوئی ویسا اپروچ نہیں ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جب ہم جیسے لوگ آتے ہیں کہیں پہ تو یہ کہتے ہیں کون آ گیا نیا ماما بننے، ہم تھوڑی مانیں گے. تو جو اپوزیشن ہے یا جو ہم جیسے لوگوں کی جو رکاوٹ ہے وہ خالی ان لوگوں سے نہیں ہے جو ہمارے ساتھ اختلافات رکھتے ہیں، وہ بھی لوگ ہیں جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو ہم سے سینئر ہیں، جو بڑے لیڈرشپ رول میں ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی آئے نیا، کوئی جی میں بھی کوئی سیاستدان ہوں، یہ ہے وہ ہے. تو وہ بھی بہت کچھ چلتا ہے آگے پیچھے، تنگ کروانا، یہ کروانا، وہ کروانا. بارہمولہ ٹاؤن میں بحیثیت میئر آپ رہے ہیں، تو ان حالات میں کیسے آپ نے سرکاری سطح پہ منوانے کی کوشش کی اپنے لوگوں کے بارے میں؟ دیکھیے میں نے جیسے بولا کہ میں کالج کے دنوں سے ہی بڑا سینسٹیولی میں نے چیزوں کو دیکھا ہے، جو ایشو، جو پرابلمس ہمارے آس پاس ماحول میں ہیں. جس ٹائم ہمارے دوست پکنک جایا کرتے تھے، ہم علاقوں میں گھومتے تھے، تو مجھے اکثر لوگ بولتے تھے میرے دوست تم کو کیا ہو گیا. مطلب جو کالج لائف میں جو ہوتا ہے، لوگ گھومنا پھرنا پسند کرتے تھے، ہم لوگوں کے ایشوز کے بارے میں سوچتے تھے. یا جو RTA ایکٹ بڑا ایک باری بہت ہی فیمس ہو گیا کہ اس سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے اویئرنیس کی. تو جب مجھے موقع ملا تو لوگ نے مجھے دیکھا ہے، میرا کام دیکھا ہے. جب مجھے موقع ملا بارہمولہ میں بحیثیت پریزیڈنٹ میونسپل کونسل میں نے کام کیا، اور اب وہ بارہمولہ کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح کام کیا. میں نے اپنا 100% دیا. میں یہ بھی نہیں بولتا ہوں میں نے سب کچھ کیا، لیکن جتنی پرابلمس تھی جو میرے تک تھا میں نے کوشش کی. جو DC تک تھا میں DC کے پاس جاتا تھا، جو LG صاحب تک تھا میں ان کے دروازے پہ جاتا تھا. میں ہر ایک اس افسر کے اس دروازے پہ گیا ہوں جہاں سے میرے لوگوں کو کوئی ریلیف مل سکے، جو بارہمولہ کے ٹاؤن کے لیے کچھ کر سکے. میں نے ہر ممکن کوشش کی بارہمولہ میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے میں نے کام کیا. ایمانداری سے بتائیے، جو اعلیٰ افسرز تھے یا جو منسٹر صاحبان تھے یا جو سرکار تھی یا جو انتظامیہ کے بڑے عہدیدار تھے، کتنا سپورٹ آپ کو ملا عوامی مسائل کو حل کرنے میں، اور کیا تجربہ آپ نے حاصل کیا وہاں سے؟ میں ہر ایک بات ایمانداری سے ہی کرتا ہوں. میں الیکشن میں بھی میں نے کچھ باتیں بولی جو مجھے لوگ کہتے تھے ایسے نہیں بولتے ہیں. میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. میں بلیو نہیں کرتا ہوں کہ آپ کھوکھلے وعدے یا جھوٹی باتیں بولے الیکشنز میں. میونسپیلٹی میں اگر میرا کوئی کام کوئی ہوتا تھا، میرے پاس آتا تھا، اگر میں وہ نہیں کر پاتا تھا میں اس کو سیدھے بولتا تھا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. حالانکہ میرے آس پاس جو لوگ ناراض ہوتے تھے، کہتے سیاست میں کسی کو منع نہیں کرتے. میں نے کہا میں دھوکہ میں نہیں رکھتا کسی کے ساتھ، کسی کو بھی جو ہوگا وہ ہوگا. بہت چیلنج تھا، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ تھے جو آفیسرز تھے ایسا بھی نہیں ہے. لکیلی ہمارے DCs بڑے اچھے رہے ہیں، چاہے بھوپندر کمار صاحب تھے، چاہے یہ سیلش اصغر صاحبہ تھی، چاہے یہ ہمارے آج کے مینگا شیرپا صاحب. میں نے ایک چیز دیکھا، ان DCs کا رول بڑا پازیٹیو رہا ہے ڈیولپمنٹ کے حساب سے. جب میں بھی جاتا تھا، جب آپ کسی افسر کے پاس جاتے ہیں اپنا پرسنل کوئی کام نہیں بولتے ہیں، علاقے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو سنسیئرلی سنتا ہے اور آپ کی ہیلپ کرتا ہے. بہت جگہ مجھے ہیلپ رہی اور بہت جگہ ایشوز بھی ہوئے. جیسے کہ ہمارے جو اربن ہاؤسنگ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کافی ایشوز ہوئے. جو جس طرح میں سوچتا تھا کہ جب ایک نوجوان کہیں پہ آتا ہے وہ بڑا انرجیٹک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، یہ کام بھی ہوگا، وہ کام بھی ہوگا. لیکن اس طرح کام نہیں ہوتے جس طرح مطلب میں نے سوچا تھا کہ یہ جلدی. پھر وہ رولس اور ریگولیشنس میں انسان پھنس جاتا ہے، پھر کونسل کے اس میں وہ ایشو ہو جاتا ہے. پھر آپ کو کوئی اپروول دینے کے لیے پرنسپل سیکرٹری، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا. ہمارے پاس لائٹیں تھی جب میں پریزیڈنٹ تھا، میں نے 20 لاکھ کا لائٹوں کا اپروول دیا تھا. جب میری نو کانفیڈنس ہو گئی دوسری، تو اس کے بعد 6 مہینے بھی وہ لائٹیں نہیں لائی گئی، کیونکہ 1-1.5 سال سے ہم کو کہتے تھے وہ لائٹیں پرنسپل سیکرٹری صاحب کے آفس سے وہ خریدیں گے، پھر وہ ہوگا. پھر ہم نے کمپنی سے بات کی ہے، لیکن سفر ہم نے لوکل لیول پہ ہم نے کیا. تو کافی ایسی چیزیں تھیں جو نہیں ہوئی، لیکن کافی ایسی چیزیں بھی تھیں جو بڑی بڑی چیزیں ہوئیں وہ ہوئی. میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پارکنگ کی بڑی پرابلم ہے. تو ایک لینڈ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا پہلے ہی، وہاں پہ پارکنگ بنانی ہے. تو اس میں بڑے مشکلات ہوئے. کوئی بڑے ایک R&B کے افسر
وہ کہتا تھا میں کیوں لینڈ دوں. تو میں نے اس کو مذاق میں بولا، میں نے کہا سر آپ کو تھوڑی اپنا گھر کا لینڈ دینا ہے. تو وہ ناراض ہو گیا. تو اس کے لیے پھر مجھے ایل جی صاحب کے پاس جانا پڑا، اس کو درخواست دینی پڑی. بارہمولہ میں ہمارا ایک چھوٹا سا آئیڈینٹیفائی کیا ہم نے لینڈ جہاں پہ ہم پارکنگ بنانا چاہتے. پھر انہوں نے ڈائریکشنز دی، کیونکہ وہ ایل جی صاحب نے انوگریٹ کیا تھا. وہ مائی ٹاؤن مائی پرائڈ ایک پروگرام آیا تھا، یہ میونسپیلٹیز اربن جو ایریاز ہے ان کے لیے. تو آپ دیکھیے چھوٹے سے کام کے لیے، لیکن میں گیا جہاں جہاں مجھے ایکسیس تھا، جہاں جہاں مجھے موقع ملا، میں نے اپنے علاقے کی بات. توصیف رینا ایک تبدیلی چاہتے تھے سیاسی میدان میں، جو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے. 2026 کے انتخابات میں آپ بھی شریک ہوئے تھے، پھر توصیف رینا کو کیوں پیچھے چھوڑ دیا گیا اور پھر وہی پرانے سیاسی لوگ میدان مار گئے؟ دیکھیے میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہے، یہ میں آج ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں انسان کو، جو مجھے تھی اس الیکشن میں. مجھے لگا تھا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، شاید میں جیت جاؤں گا، سیریسلی بتا رہا ہوں. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اب مطلب یہ سیاستدان کیسے بنتا ہے یہ میں اب سیکھ رہا ہوں. کیونکہ مجھے لگا تھا میں نے کام کیا ہے، اور جو ہماری کانسٹیٹوینسی ہے وہ بڑی ہے. اور جب میں پریزیڈنٹ تھا میونسپل کونسل بارہمولہ میں، میرے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے جو کہ میونسپیلٹی لمٹس کے باہر بھی تھے. میرا رول میونسپیلٹی لمٹس تک تھا، لیکن میں نے کسی کو منع نہیں کیا. میں نے کوشش کی میں جو بھی میرے پاس آئے میں ان کا کام کر سکوں. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے تب بھی 5,500 ووٹ ڈالے. جو کہ میں کہیں سے نہیں آتا، میری کوئی پولیٹیکل میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کسی پارٹی سے نہیں ہوں. 2 سال پہلے خالی میرا اگر میں دیکھوں 2 سال کا پولیٹیکل کیریئر ہے. 2 سال میں نے جتنا کام کیا، اور ان 2 سال میں بھی مجھے 2 نو کانفیڈنس موشن ہوئی. میرے پیچھے کچھ پڑے تھے کچھ تنظیم کے لوگ، حالانکہ میری 2 بار جو نو کانفیڈنس ہوئی اس میں بی جے پی انوالو تھی، وہاں پہ جو لوکل بی جے پی لیڈرز تھے. کیونکہ میں نے کوئی بھی ایسی چیز میں مانتا نہیں تھا جو غلط ہے، نہ کبھی مانوں گا. اس لیے ہم جیسے لوگوں کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انتخاب لڑنا بہت مشکل ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے. اگر آپ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہو، یا آپ کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں رہا ہے، کوئی سو کالڈ پولیٹیکل لیگیسی نہیں رہی ہے، تو آپ کے لیے مشکل ہے. اگر کوئی کسی پارٹی سے اٹھ کے کل کو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتا ہے تو اس نے کوئی کام کیا ہوتا ہے، اس کے 10 سال 15 سال کا پولیٹیکل کیریئر ہوتا ہے. میرا تو کچھ تھا ہی نہیں. میرا جو تھا وہ میرا کام تھا. اور اس کے باوجود جتنے لوگ وہاں پہ تقریباً 15-16 کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے تھے، تو اس کے باوجود بھی مجھے اتنا ووٹ پڑا. میں 4تھے نمبر پہ آیا، حالانکہ جو کانگریس پی ڈی پی ان سے زیادہ ووٹ لیے میں نے. تو اس میں بھی میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے لوگوں کا جن نے مجھے اتنا پیار دیا، مجھے اتنے ووٹس دیے. توصیف صاحب، آپ نے تسلیم کیا کہ انڈیپینڈنٹ انتخاب لڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کیا کسی پولیٹیکل پارٹی میں اب جانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے وہ پہلے پورا سوچ وچار کر کے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی میں جانا میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں پہ گئے، پہلے آپ کے نظریات ملنے چاہیے ان کے ساتھ. اس کے بعد وہ کتنا سپیس دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ وہاں پہ ان کا تایا چاچا ماما یا کوئی چچیرا بھائی مسیرا بھائی تو نہیں ہے. تو وہ بڑا پرابلم ہو جاتی ہے کہ آپ کو اگر آپ کی محنت پہ آپ کو سپیس دی جاتی ہے، پہلے وہ دیکھنا ہے، تو اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں. ایسا نہیں ہے. مجھے الیکشن سے پہلے بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز اپروچ کرتی تھی، مینڈیٹس بھی وہ بولتے ہم آپ کو مینڈیٹ دیں گے وغیرہ، تو میں نے نہیں مانا. لیکن ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں کچھ دیکھ لوں، لیکن ابھی ایسا نہیں ہے. موجودہ حکومت کا طریقہ کار یا طرز عمل توصیف رینا کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں ریسنٹلی ایک جموں میں بھی ایک انٹرویو میں نے بولا، میں نے کہا کہ یہ جینوین نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے. ہم 2 مہینے ہو گئے سرکار کو بنے ہوئے، تو 2 مہینے میں ہم ان کو بولیں کہ آپ سب کچھ کرو. اور جس طرح کی ہماری جو یوٹی ہے اور جس طرح کا رول ہے اس وقت گورنمنٹ میں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے وہ کتنا کچھ کر سکتا ہے، ان تک کیا ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے. کیونکہ آج کل میں نے ماحول کیا دیکھا کہ ہر جگہ نیشنل کانفرنس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا جو پولیٹیکل ورکر ہے، کیونکہ ان کی سرکار ہے. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ میں بھی اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، کیونکہ میں نے بھی الیکشن ان کے خلاف لڑا ہے، اور جو ہمارے کنسرن ایم ایل اے ہے وہ بھی نیشنل کانفرنس سے ہے، تو میں بھی جو ٹپیکل جو پالیٹیشینز کرتے ہیں ان نے کیا کیا، ان نے یہ وعدے کی، تو میری بھی فین فالوئنگ، میرے بھی ووٹرز بڑھ سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے جب انسان سرکار میں ہوتا ہے، کیونکہ ذمہ داریاں بہت ہوتی ہے کام کرنا، اور ہمارا بہت زیادہ. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے ان بالکل موقع دینا چاہیے. اور ہمارے پاس جو اس وقت جس طرح کا جو پیٹرن ہے گورنمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت چیف منسٹر کیا کر سکتے ہیں, دلی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہیں, کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے. تھوڑا موقع دیجیے. ہو سکتا ہے کل کو اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہوگی, یہ اچھا کام کرے. ہو سکتا ہے یہ اچھا کام نہ کرے تو تب جا کے ہم ان کے خلاف اور کچھ بولے, تب جائز بھی بنے. ہم پھر واپس یوتھ پہ جائیں گے. آپ ایک یوتھ ہیں, ایک متبادل چاہتے ہیں, اور ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. میں آلٹرنیٹ پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. وہی پرانے لوگ پھر آ رہے ہیں. کیا لگ رہا ہے کوئی نوجوانوں میں تبدیلی آ جائے گی اور ایک دن جو توصیف رینا کا نظریہ ہے اس نظریہ کو آگے بڑھائیں گے یہاں کے لوگ؟ دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے دیکھی اس الیکشنز میں, پہلی بار, مطلب میں 31 سال کا ہوں, میں نے 10-15 سال میں پہلی بار دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے. یہ ایمانداری والی بات ہے. یہاں پہ جب الیکشنز ہوتے تھے تو یہاں پہ لگتا نہیں تھا الیکشنز ہوتے تھے, کیونکہ میجورٹی آف جو لوگ ہیں وہ بائیکاٹ کرتے تھے, اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے. جب آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو اچھے لیڈرز آگے نہیں آئیں گے. جب اچھے لیڈرز آگے نہیں آئیں گے تو اچھے کام نہیں ہوں گے. تو پہلی بار یہاں پہ لوگ کہتے تھے الیکشنز کب ہوں گے, تو الیکشنز کا ویٹ کر رہے تھے, تو الیکشنز ہوئے. تو اس باری پارٹیسپیشن آپ کا بڑھ گیا. تو یہ یعنی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں, آپ کا ماننا ہے؟ یہ پہلی چینج ہے جہاں پہ عام لوگ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم تو جب عام لوگ جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جو ووٹ ڈال رہے ہیں, کل کو وہ کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں. آپ کی شادی گزشتہ سال ہوئی اور سب لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی ایسی شادی ہے کہ لگتا ہے کوئی سیاسی شادی ہے, کیونکہ الیکشن ہونے والے تھے. آپ کی شادی ہوئی, ہزاروں کے تعداد میں وہاں لوگ تھے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ موضوع کیوں بنا مختلف سوشل میڈیا دیکھیے, اگر مجھے پتہ ہوتی کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, میں اتنی بڑی شادی نہیں کرتا, پیسے بچا کے رکھتا, الیکشن میں خرچے کے لیے آتے. تو یہ اس ٹائم جب میری شادی ہوئی, کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, اور مجھے بھی معلوم نہیں تھا, اور آپ سب کو نہیں پتہ تھی الیکشنز ہو جائیں گے. جو ایمانداری کی بات ہے. میرے والد صاحب, ہم پہلے تیاری کر رہے تھے شادی کی, وہ اس دنیا سے چلے گئے اور کچھ مہینے پہلے, اور وہ چاہتے تھے میری شادی بڑی اچھے سے ہو. تو ایک تو وہ ان کو دیکھ کے میں نے بڑی شادی کی. اور جب آپ ایک سوشل سرکل میں ہوتے ہو تو آپ کے دوست بہت ہوتے ہیں, تو اگر آپ ایک دوست کو بلاؤ گے دوسرے کو نہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے. تو میں اللہ کا اس میں بھی شکر کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو میں نے بلایا, جو دوست جو میرے ایز یوتھ آئیکن جموں کشمیر کے لوگوں کی اس وقت کیا پیارٹی ہے؟ دیکھیے, آپ اگر دیکھیں ہمارے یہاں جو بیسک اس وقت مسئلہ ہے بجلی کا بحران ہے. تو بی ویری آنیسٹ, میں نے مطلب آج بھی میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, وہ بجلی کا فیس نہیں بھر سکتے ہیں. وہ پرانا کافی ان کے پاس پینڈنگ ہے, کیونکہ کووڈ کے ٹائم سے پیسہ بڑا کم ہو گیا, کام ملنا کم ہو گیا, بہت سارے نوجوان بے روزگار ہو گئے کووڈ کے ٹائم. تو اس کے بعد آپ کھانا لاؤ گے, آپ بچوں کا فیس دو گے, آپ بجلی کی بل دو گے. تو مجھے لگتا ہے پریارٹی ہونی چاہیے, جو بھی غریب ہے, BPL طبقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کا جو ہے وہ معاف کر دینا چاہیے سرکار کو. یہ سب سے بڑی سیریسلی, مطلب شڈ میں لوگ رہتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. اب میں اس علاقے کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, بارہمولہ میں, جہاں پہ 3-3 5-5 جو افراد ہے گھر کے, ان کے پاس الیکٹرسٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ بجلی فیس نہیں بھر سکتے. تو سرکار کو یہ چیزیں سیریسلی لینی چاہیے. پھر باقی بے روزگاری کے مدعے ہیں, یا جو آج کل جو ہائی لائٹ ہو رہے ہیں مدعے, یہ جو خاص کر ریزرویشن کی جو سیاست چل رہی ہے, میں اس کو بولوں گا سیاست چل رہی ہے, اس کو سینسٹیولی دیکھنا چاہیے. آپ کوئی بھی چیز پولیٹیکلی مائلیج کے لیے مت کیجیے. آپ اگر کہیں پہ کوئی ایشو ہے اس کو سنسیئرلی دیکھیں. اور اکثر میں بھی بولتا ہوں, میں کہ وہ نیتا جو ہمارے ہیں, جو پولیٹیشینس ہمارے جو ان کو بھی سچ بولنا چاہیے. جب وہ الیکشن کیمپیننگ میں کوئی بات کہتے ہیں, پھر سرکار بنا کے وہ اس بات پہ کھرا نہیں اتر سکیں گے, تو کہاں سے نوجوان آپ پہ بھروسہ کرے گا, کہاں سے لوگ آگے آئیں گے؟ آپ وہی وعدے کرو جو آپ کر سکتے ہو, جو آپ نہیں کر سکتے وہ بولو. توصیف صاحب, کیا یوتھس کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, میری ایک ہی ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں, جہاں جہاں میں جاتا ہوں اور جہاں جہاں میں بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. اگر آپ ایمانداری اور سنسیریٹی سے اور فوکسڈ محنت سے کوئی بھی کام کرنا چاہیں گے, اس میں اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑتے ہیں.
کوئی بھی کام، مطلب میں اپنا دیکھتا ہوں، میں ایک عام گھر سے آتا ہوں، میرے لیے پریزیڈنٹ بننا، الیکشنس لڑنا یہ بڑی بات ہے، مطلب کچھ لوگ سوچ نہیں پائیں گے کہ یہ سب ہوتا ہے، لیکن اب آپ محنت اگر ہوتی ہے، اگر آپ جینوین ہوتے ہو اپنے کاز کو لے کے اور جو بات کہتے ہو اس پہ بلیو کرتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے ہو، آپ آگے بڑھو گے۔ محنت کرنی ہے ہمیں، اور یہ بلیم گیم سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور شارٹ کٹس ہمیں لائف میں نہیں کرنے چاہیے، یہ میری ہمیشہ گزارش ہے۔ توصیف رینا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں بتائیں۔ انشاءاللہ پھر کسی شخصیت سے آپ کی ملاقات روبرو کرائیں گے، تب تک دیکھتے رہیے ایشین میل پوڈ کاسٹ۔ اللہ نگہبان۔